بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم کوئی قوم، مرد، من قوم مردوں کا. یسخر کا لفظ جو ہے سین خیرے سے ہے. اگر اس کا صلہ من ہو، یسخر من، تو معنی ہوتا مذاق اڑانا، ٹھٹھا کرنا، دوسرے کو حقیر سمجھتے ہوئے اس پہ ہنسنا، جس سے لفظ سخریہ نکلا ہے، مسخرہ پن. قوم، قوم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ قوم کا لفظ مردوں کی جماعت کے لیے بولا جاتا ہے اگر وہ عورتوں کے مقابل آئے، اور اگر الگ طور پر آئے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں شامل ہوتی ہیں. یہاں چونکہ آگے عورتوں کا ذکر آ رہا ہے، اس لیے یہاں قوم سے مراد کیا ہوں گے؟ مرد. ٹھیک ہے، نہ مذاق اڑائیں مرد مردوں سے یا مردوں کا، مرد مردوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسا، ہو سکتا ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں، خیرا منہم، بہتر ان سے. کن سے؟ مذاق اڑانے والوں سے. یعنی جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ زیادہ بہتر ہوں ان سے جو مذاق اڑا رہے ہیں، کیونکہ مذاق انسان اڑاتا ہے دوسرے کو اپنے سے کمتر سمجھ کر. تو یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے کہ تم کمتر سمجھ رہے ہو جس کو، ہو سکتا ہے کہ وہ حقیقت میں بہت اچھا ہو اللہ کی نظر میں، یا کل قیامت کے دن اس کا درجہ تم سے بلند ہو. ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، عورتوں سے، یعنی عورتیں عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں. عسا، ہو سکتا ہے، ان یکن، کہ وہ ہوں گی، خیرا منہن، بہتر ان سے، یعنی مذاق اڑانے والیوں سے. مذاق صرف زبان سے نہیں اڑایا جاتا، بلکہ کوئی بھی قول، فعل یا اشارہ جس سے دوسرے کی تحقیر مراد ہو اور اس پر اوروں کو متوجہ کر کے ہنسا جائے، تو یہ سب چیزیں اس میں آ جاتی ہیں. یعنی مذاق اڑانا صرف زبان سے نہیں یہاں مراد، بلکہ زبان کے علاوہ ایکشن سے، اشارے سے، خواہ ہاتھ کا اشارہ ہو یا پھر آنکھ کا اشارہ ہو، یعنی کسی بھی طریقے سے دوسرے کو حقیر قرار دینا اور اس پر ہنسنا یا اس کو ذلیل کرنا، یہ سب اس میں آ جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تمام انسانوں کو برابر نہیں رکھا. قرآن مجید میں آتا ہے انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو تو ہم نے کس طرح ان میں سے بعض کو بعض پر درجے عطا کر رکھے ہیں. وَلَلْآخِرَةُ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا، اور آخرت درجوں کے اعتبار سے اور فضیلت کے اعتبار سے کہیں زیادہ بہتر ہے. تو دنیا میں آپ اگر انسانوں کو غور سے دیکھیں تو ہر معاملے میں اونچ نیچ نظر آئے گی، کیونکہ 5 انگلیاں برابر نہیں ہیں. کیونکہ اگر ہماری 5 انگلیاں برابر ہوتی تو ہم ہاتھوں سے اس طرح کام نہ لے سکتے جس طرح ان کے اختلاف کی وجہ سے لے سکتے ہیں. یعنی ان کے سائز، ان کی لینتھ، ان کی موٹائی چوڑائی کی فلیکسیبلٹی اور ان کے مختلف پوزیشن پر فکس ہونا، یہ سب کام کے لیے ضروری تھا. اسی طرح دنیا کا انتظام چلانے کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ انسانوں کے درمیان فرق ہو. اللہ تعالیٰ نے بعض لوگوں کو جسمانی اعتبار سے دوسروں سے زیادہ طاقتور بنایا ہے، زیادہ خوبصورت بنایا ہے، اور بعض کو علم کے اعتبار سے دوسروں سے زیادہ بہتر مواقع عطا کیے. بعض ذہنی اعتبار سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ شارپ ہوتے ہیں، بعض کے پاس مال زیادہ ہوتا ہے، بعض حسب نسب اور خاندانی وجاہت کے اعتبار سے دوسروں سے بہتر ہوتے ہیں. تو یہ درجے تو مانی ہوئی چیز ہیں اور یہ دراصل اللہ ہی کی طرف سے ہیں، لیکن ان درجوں کی بنا پر کسی بڑے درجے والے کو کوئی جواز نہیں ملتا کہ وہ اپنے سے چھوٹے درجے والے کا مذاق اڑائے. مثلاً اگر کوئی خود خوبصورت ہے تو اس کے پاس حق نہیں کہ وہ کم خوبصورت شخص کا مذاق کرے یا اس پر ہنسے یا اس کے کسی ناک نقشے کے اوپر کوئی طعنہ کرے. کیوں نہیں جواز اس کے پاس؟ کیونکہ بیسیکلی یہ درجے اللہ نے رکھے ہیں اور یہ فرق اللہ کی طرف سے ہے، اور ہمیں خالق کے فیصلے کو بہتر طور پر قبول کرنا چاہیے. اور اگر کسی شخص کو کسی پر
ہنسنے کا کوئی موقع ہاتھ ہے اور وہ ایسا کرے تو دراصل وہ اس شخص پر نہیں بلکہ خالق پر ہنس رہا ہے جس نے اس کو ایسا تخلیق کیا یا کسی خاص مقام پر رکھا. اس میں آپ دیکھیے کہ مردوں کا الگ ذکر ہے اور عورتوں کا الگ ذکر ہے. ویسے تو اسلام کے سارے احکامات جب یا ایھا الذین آمنوا کہہ دیا جاتا ہے تو اس میں مرد اور عورتیں دونوں ہی شامل ہیں، لیکن اگر مردوں کا ذکر الگ طور پر ہو اور عورتوں کا الگ طور پر تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ معاملہ عام حکم سے زیادہ پرٹیکولر ہے، سنجیدہ ہے، اہم ہے اور اس پر خاص طور پر توجہ دینی چاہیے. اور عورتوں کا اس لیے بھی خاص طور پر الگ ذکر ہو سکتا ہے کیونکہ عام طور پر عورتیں مردوں کے مقابلے میں ایسے کام زیادہ کرتی ہیں نسبتاً یا کمپیریٹیولی. تو اس لیے کیا کہا گیا کہ نہ مرد مردوں کا مذاق اڑائیں اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائیں، کیونکہ مذاق اڑانا کوئی پسندیدہ عادت نہیں ہے. عموماً کوئی شخص کسی کا مذاق کب اڑاتا ہے جب اس کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے. عام حالات میں انسان اونچ نیچ کو دیکھتا رہتا ہے اور گزرتا رہتا ہے، لوگوں کے بڑے چھوٹے مقام کو دیکھ کر عام طور پر وہ کچھ نہیں کہتا. مثلا آپ بازار میں جا رہے ہیں، کسی کا قد چھوٹا ہے، کسی کوئی موٹا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی کیسا ہے، تو آپ دیکھتے اور گزر جاتے ہیں، نوٹس نہیں لیتے. عموماً مذاق اڑانے کی نوبت کب آتی ہے، سبب کیا ہوتا ہے، وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. ایک تو اختلاف ہے کہ جب آپ کا کسی شخص کے ساتھ اختلاف ہوتا ہے تو پھر اس صورت میں آپ کو دوسرے کے سارے عیب، خواہ وہ جسمانی ہو یا اخلاقی ہو یا دینی ہو، کسی بھی قسم کے عیب ہو، وہ آپ کو بہت نمایاں ہو کے نظر آنے لگتے ہیں. یا پھر کچھ کمپلیکسز ہوتے ہیں انسان کے اندر. مثلا اگر کبر ہے کسی کے اندر، تکبر، اور کسی کو بڑا بننے کا شوق ہے. ویسے تو ہر ایک انسان کے اندر کسی نہ کسی شکل میں یہ خرابی پائی جاتی ہے، لیکن بعض لوگوں کے اندر دوسروں کے مقابلے میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے. تو جو شخص اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتا ہو وہ کیا کرتا ہے، راہ جاتے ہر ایک پہ تبصرہ کرتا چلا جاتا ہے. مثلا آپ اپنے آپ کو بہت عقل مند سمجھتے ہیں تو جن کے پاس عقل کی کمی ہے وہ سب آپ کو بیوقوف نظر آتے ہیں، اور پھر آپ ان کی حماقتوں پر بڑبڑاتے بھی رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی توجہ دلاتے رہتے ہیں. ہر ایک پہ تبصرہ کرنا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں. اس میں یہ خرابی، اس میں یہ خرابی ہے، اس میں یہ خرابی، کیونکہ آپ اپنے آپ کو بہت سپیریئر سمجھتے ہیں، بہت عقل مند سمجھتے ہیں، بہت سمجھدار سمجھتے ہیں. لہذا آپ اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ آپ دوسروں کے ساتھ یہ کریں. پھر اسی طرح حسد. بعض اوقات انسان کے اندر حسد ہوتا ہے اور اس کو دوسرے کی اچھائی یا اس کی کوئی خوبی اچھی نہیں لگتی تو وہ اس کو پھر مختلف طرح سے ذلیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور ان میں سے ایک چیز کیا ہے، دوسرے کا مذاق اڑانا. پھر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم عیب لگاؤ اپنے آپ پر. وَلَا تَلْمِزُوا، تلمزو کا لفظ جو ہے یہ لمز سے ہے، لام میم زے. لمز کہتے ہیں عیب کو. تو لا تلمزو کا معنی کیا ہے، عیب نہ لگاؤ، عیب چینی نہ کرو. سورۃ الہمزہ میں آتا ہے وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانے دے اور عیب لگائے. عام طور پر انسان کسی دوسرے کو کب عیب لگاتا ہے، کسی دوسرے کی برائیاں کب چنتا ہے. بنیادی اسباب تو وہی ہیں جو پیچھے ذکر کیے ہیں، لیکن کس چیز میں عیب ڈھونڈتا ہے، یا اس کے جسمانی عیب تلاش کرتا ہے یا پھر اخلاقی. مثلا جسمانی عیوب میں کیا چیز آتی ہے، اگر کوئی لنگڑا ہے مثلا تو اس کو لنگڑا کہہ کے پکارنا، اور وہ بھی حقارت کے ساتھ. یا کسی کا قد چھوٹا ہے، مثلا حضرت ام سلمہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا قد کچھ کم تھا تو ان کے بارے میں کسی اور نے یہ کہا تھا کہ وہ ٹھنگنی ہے، یعنی چھوٹے قد کی ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ تم نے ایک ایسا لفظ زبان سے نکالا ہے کہ اگر سمندر میں ڈال دیا جائے تو وہ بھی کڑوا ہو جائے. یعنی یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کسی کے جسمانی عیب کو یا کمی کو تاہی کو نمایاں کرنا. اور عام طور پر دیکھیں کہ ہم لوگ کس طرح تبصرے کرتے رہتے ہیں، فلاں کا ناک ایسا ہے، فلاں کے بال ایسے ہیں، فلاں کا، اور اس سے مطلوب اس کی کوئی اچھائی کرنا نہیں ہوتی بلکہ اس کو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے. اسی طرح بعض اوقات کسی کے دین میں عیب لگاتے ہیں لوگ. مثلا حضرت صفیہ بنت حیی بن اخطب کو
کسی نے کہا تھا کہ تم یہودی کی بیٹی ہو، تو بہت خفا ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے کسی نے اس طرح کہا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ تم اسے کہہ دیتی کہ میں ہارون کی بیٹی ہوں، موسیٰ میرے چچا تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر ہیں. تو بہرحال کسی کو اس کے سابقہ دین یا مذہب کی بنیاد پر عیب لگانا یہ بھی ایک ناپسندیدہ چیز ہے. اسی طرح جسمانی عیوب کے علاوہ اخلاقی یا دینی عیوب جو ہیں، مثلاً کسی سے اگر کوئی گناہ ہو گیا، کسی نے چوری کر لی، چوری پکڑی گئی، سب کے سامنے آ گئی، اس نے تو توبہ کر لی، اب لوگ اس کو چھوڑتے نہیں، اس کو چور چور کہہ کے پکارے، وہ مثلاً آئے تو کہیں دیکھو چور آ گیا. اسی طرح اگر کسی نے کوئی اور غلطی کر لی، یعنی انسان دور جاہلیت میں کئی طرح کی غلطیاں کرتا ہے، اور پھر جب اس کو دین کا پتہ چلتا ہے، سمجھ آتی ہے، تو وہ اپنی ان غلطیوں کو چھوڑ دیتا ہے، اصلاح کر لیتا ہے. اب وہ پچھلی پرانی باتوں کو نکال کے اس کو تانے دینا اور اس کو برا بھلا کہنا اور اس پہ ہنسنا اور دوسروں کی توجہ دلانا، یعنی کہ اس کو بھی تانا دینا اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنا، یہ سب اخلاقی عیب ہیں. اسی طرح دوسروں کو برے لقب سے پکارنا، اس کے بارے میں آتا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے نام دو القاب کے ساتھ. القاب لقب کی جمع ہے، اور تنابز جو ہے برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں. تنابز برے نام سے پکارنے کو کہتے ہیں. برے نام کون سے ہوتے ہیں؟ مثلاً کسی اخلاقی عیب کی وجہ سے کوئی نام پڑ جانا، یا کوئی جسمانی عیب کی وجہ سے کسی کو کوئی نام دینا. اصل میں ایک ہوتا ہے نام جو اسم علم ہوتا ہے، اس میں کسی کی کوئی صفت نہیں ہوتی. مثلاً کسی کا نام ساجدہ ہے تو ضروری نہیں کہ اس نے کبھی نماز بھی پڑھی ہو، یعنی کہ ساجدہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ سجدہ کرنے والی. لیکن نام عموماً صفات پر مشتمل نہیں ہوتے، یعنی کسی کا نام اس کی پہچان تو ہوتا ہے، اس کی صفت نہیں ہوتا. لیکن لقب کیا ہوتا ہے؟ جس میں اس کی کسی صفت کا ذکر ہو، جس میں اس کی کوئی خاص پہچان ہو. جیسے مسیح علیہ السلام، یہ کس کا لقب ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کا. تو ان کو مسیح کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ مسلسل سیاحت کرتے رہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتے رہے، وہ ایک جگہ ٹک کے نہیں بیٹھے. تو مسیح کا لفظ سیاحت سے ہے. یا یہ کہ وہ ہاتھ پھیرتے تھے اور اندھا درست ہو جاتا تھا، یا برس والا تندرست ہو جاتا تھا، تو مسا سے ہے. تو وہ ان کی صفت کی بنا پر ان کا لقب پڑا. اسی طرح ابن مریم، مریم کا بیٹا، یہ بھی ان کا لقب ہے. تو لقب کیا ہوتا ہے؟ جو کسی کی صفت پر مبنی ہوتا ہے یا کسی کی خاص خصوصیت پر مبنی ہوتا ہے. لقب اچھے بھی ہوتے ہیں اور لقب برے بھی ہوتے ہیں. مثلا اچھے لقب کیا ہو سکتے ہیں؟ کوئی مثال دیجئے. کسی کو مثلا خطیب کہنا، جیسے بادشاہوں کے القاب ہوا کرتے تھے. اور برے لقب بھی ہوتے ہیں جس میں کسی کی برائی کو نمایاں کیا جاتا ہے، کسی کے عیب کو اچھالا جاتا ہے. تو یہاں کیا کہا جا رہا ہے کہ کسی کو برے القاب سے مت پکارو، چڑھاؤ نہیں. لا تنابزو کا لفظی معنی یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور نہ ایک دوسرے کو چڑھاؤ، کیونکہ انسان جس نام سے چڑھے، جو نام اس کو اپنے لیے پسند نہ ہو، اس کو اس نام سے پکارنا نہیں چاہیے. اور یہاں پر آپ دیکھیے کہ تلمزو میں آپ نے غور کیا کہ فرمایا ولا تلمزو انفسکم، اپنے آپ کو عیب مت دو، اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، کیونکہ ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے. مومن ایک جسم کی طرح. اگر آپ کسی دوسرے کو الزام دے رہے ہیں، کسی دوسرے کو عیب لگا رہے ہیں، تو وہ دراصل کیا ہے؟ اپنے آپ کو. کیونکہ جو بات آپ دوسرے کو کہتے ہیں، اگر دوسرا اس کا اہل نہ ہو تو کس پہ پلٹتی؟ مثلاً اگر کوئی شخص کسی کو کافر کہتا ہے اور اس کے اندر ایسی کوئی بات نہیں، تو کیا ہوگا؟ وہ واپس کہنے والے پہ پلٹ آئے گا. اور حدیث میں بھی آتا ہے جب ایک شخص دوسرے شخص کو فسق یا کفر کا الزام لگائے تو یہ ضرور کہنے والے پہ لوٹے گا اگر اس کے ساتھی میں ایسا کام نہ ہو. یعنی اگر آپ کسی کو منافق کہہ رہے ہیں مثلا اور وہ منافق نہیں، تو وہ کس پہ واپس آئے گا؟ کہنے والے پہ آئے گا. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے، ابن عمر کی روایت ہے، بخاری اور مسلم میں آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی اپنے بھائی کو کافر کہے تو وہ ضرور دونوں میں سے ایک پر پڑے گا، یا تو اس پہ پڑے گا جس کو کہا، اور یا کس پہ پڑے گا؟ جو کہنے والا ہے اس کو. ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرے شخص کو کافر کہہ کر جو پکارے یا اس کو خدا کا دشمن کہے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ بات کہنے والے پہ لوٹ آئے گی. یعنی
کسی کو فاسق کہنا، منافق کہنا، کافر کہنا، خدا کا دشمن کہنا، یا کوئی بھی ایسا نام دینا، اور وہ ایسا ہے نہیں، تو وہ کس پہ پلٹے گا؟ یا بعض اوقات کسی کو کہنا کہ وہ فلاں یہود کا ایجنٹ ہے یا فلاں فلاں کا ایجنٹ ہے، اور اگر وہ نہیں تو وہ کس پر پڑے گی بات؟ خود اس پر جس نے کسی دوسرے کو ایسے لقب سے پکارا۔ ایک ہوتا ہے نا بومرینگ عمل، کہ جس میں اگر آپ پتھر کسی پہ پھینکے تو وہ پلٹ کر اسی پہ پڑتا ہے جس نے پھینکا ہو۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے، کسی کو گالی دینا یا کسی کو کسی غلط الزام سے متصف کرنا جس کا وہ اہل نہیں، تو کیا ہے، وہ پلٹ کر جس نے دوسرے کو برا کہا ہے وہ اسی پہ آ کے چپکے گا۔ ویسے بھی آپ دیکھیں کہ مثلاً ایک شخص اپنے منہ سے کوئی غلط بات کہتا ہے کسی کے بارے میں، کوئی جھوٹا الزام لگاتا ہے، اب یہ جو نکل رہا ہے اس کے منہ سے وہ اس تک تو بعد میں پہنچے گا نا، پہلے کس پہ پہنچے گا؟ پہلے کس کو متاثر کرے گا؟ خود اس کے جس کے منہ سے نکلا۔ مثلاً آپ کی زبان، آپ کے ہونٹ ایک جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹا الزام لگا رہے ہیں یا کوئی گندی بات کہہ رہے ہیں یا کوئی غیبت چغلی اس طرح کی کر رہے ہیں، تو وہ دوسرے پہ تو جب پڑے گی اس سے پہلے جہاں سے وہ گندگی نکل رہی ہے اس کو گندا کر دے گی۔ تو گندی باتیں، خراب باتیں دوسرے کو کم نقصان دیتی ہیں، کہنے والے کو زیادہ دیتی ہیں، کیونکہ اس سے انسان اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ لہذا کیا کہا؟ اپنے آپ کو عیب نہ لگاؤ، لا تلمزوا انفسکم۔ پھر اس کی ایک اور صورت بھی ہے کہ مثلاً آپ کسی کو گالی دیتے، وہ پلٹ کے آپ کو دیتا ہے، تو سبب کون بنا؟ آپ خود بنے۔ حدیث میں آتا ہے نا کہ لعن اللہ من لعن والدیہ، اس پر اللہ کی لعنت جس نے اپنے والدین پہ لعنت کی۔ لوگوں نے پوچھا کہ کوئی اپنے والدین پہ کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا، خواہ وہ برے ہوں بھی تو کوئی نہیں کہتا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے والدین کو لعنت کرتا ہے، والدین پہ کیسے لعنت کر سکتا ہے؟ اپنے ماں باپ کو تو کوئی بھی برا نہیں کہتا، خواہ وہ برے ہوں بھی تو کوئی نہیں کہتا۔ فرمایا کہ جب کوئی شخص دوسرے کے والدین کو لعنت کرتا ہے اور وہ پلٹ کر اس کے والدین کو کرتا ہے، تو وہ شخص سبب بنا اپنے ماں باپ کو لعنت کروانے کا۔ تو ایسے شخص پر اللہ لعنت کرتا ہے جو اپنے ماں باپ پر لعنت کا ذریعہ بنتا ہے۔ لعن اللہ من لعن والدیہ۔ تو لا تلمزوا انفسکم، کسی کو برا بھلا مت کہو، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ برائی خود تم پہ آ چپکے گی، تم پہ آ پڑے گی۔ ولا تنابزوا بالالقاب، اور دوسرے کو عیب لگانے کا ایک بہت آسان طریقہ کیا ہوتا ہے؟ دوسروں کے برے برے نام رکھ لینا۔ اور یہ کتنی عام اخلاقی برائی پائی جاتی ہے نا، کہ لوگوں کے پیٹ پیچھے ان کو ایسے ناموں سے پکارا جاتا ہے کہ جس میں ان کے لیے اذیت ہوتی ہے، یا بعض اوقات ان کو خبر بھی نہیں ہوتی، یعنی نام رکھ لیے جاتے ہیں، خود سے خود نام گڑھ لیے، بعض اوقات کسی کے کسی جسمانی عیب پر یا بولنے کے انداز پر یا کسی اخلاقی خرابی پر یا کسی بھی وجہ سے، یا بعض اوقات صرف خود ہنسنے کے لیے کوئی کوڈ ورڈ ایسے رکھ لیے جاتے ہیں کہ جس سے دوسروں کو برا بھلا کہا جا سکے، یا اپنے کسی غضب یا غصے یا حسد کو ٹھنڈا کیا جا رہا ہوتا ہے ایسے نام رکھ کے۔ یا بعض اوقات انسان سمجھتا ہے کہ بہت سمارٹ ہے، بہت ہی ذہین ہے، بڑے نئے نئے لفظ اس کو آتے ہیں، اور اس طرح وہ دوسرے کو ذلیل کرتا ہے۔ تو اس پر فرمایا بئس الاسم الفسوق، بئس کتنا برا ہے، الاسم نام، الفسوق فسوق، فسوق کتنا برا نام ہے۔ فسوق کیا ہوتا ہے؟ کس سے نکلا ہے؟ کیا ہوتا ہے فسق؟ نافرمانی، اللہ کی حدوں سے نکلنا۔ تو یہاں فسوق بمانا فاسق، فاسق کہلانا، فسق میں شہرت کتنی بری چیز ہے، یعنی کسی شخص کا فاسق مشہور ہو جانا کتنا برا نام ہے بعد الایمان، ایمان لانے کے بعد۔ اور یہ فاسق کب بنتا ہے؟ کوئی فاسق کب ہوتا ہے؟ جب وہ کیا کرتا ہے؟ جب اللہ کی حدود کو توڑتا ہے۔ مثلا حدیث میں آتا ہے نا کہ مسلمان کو گالی دینا فسق ہے۔ اب کوئی شخص کسی پہ عیب لگا رہا ہے، اس کو گالی دے رہا ہے، اس کو برے نام سے پکار رہا ہے، تو ایسا شخص دراصل کیا کر رہا ہے؟ فسق۔ اور ایسا کرنے والا فاسق۔ ایک مومن ہو کر تم فاسق بنتے ہو، مومن ہو کر فاسق کہلانا، فسق والے کام کرنا، فسق میں شہرت حاصل کرنا کس قدر بری چیز ہے۔ یعنی تمہیں تو اپنے حال حلیے شکل، اپنے اخلاق سے کیا نظر آنا چاہیے؟ مومن۔ اور تم اپنے اخلاقی خرابیوں کی وجہ سے کیا نظر آ رہے ہو؟ فاسق۔
تو فاسق کون ہے؟ جو کیا کرے؟ یہ غلط کام کرے. یعنی کیا چیزیں فسق میں شمار کرتی ہیں انسان کو؟ سخریہ، مذاق اڑانا، تانے دینا، برے لقب رکھنا. یعنی جس کے اندر اوپر کی یہ 3 خرابیاں ہیں وہ فاسق ہے. کون سی؟ دوسروں کا مذاق اڑانے والا، دوسروں پہ ہنسنے والا. نمبر 2، عیب لگانے والا، تانے دینے والا دوسرے کو. اور نمبر 3، برے القاب دینے والا. ایسا شخص کون ہے جس کے اندر یہ اخلاق ہے؟ فاسق. اور فاسق ہونا جو ہے کوئی معمولی بات نہیں ہے. فاسق ہونا بہت بڑا جرم ہے. پیچھے آپ پڑھ چکے نا، سورۃ الحجرات میں ہی آتا ہے نا. کفر کے بعد کس کا درجہ ہے؟ فسق کا، پھر عصیان کا. ٹھیک ہے نا. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اللہ کو سخت ناپسند ہے کیا؟ کفر، فسق اور عصیان. تو جو شخص یہ حرکتیں کرے وہ فاسق ہے اور اللہ کا ناپسندیدہ انسان ہے. اور پھر فاسق ہونا کوئی معمولی بات نہیں ہے. فاسق کے اوپر کچھ احکامات لاگو ہوتے ہیں دین میں. مثلا فاسق کی گواہی قبول نہیں ہوگی. کہاں پڑھا تھا آپ نے؟ سورۃ نور میں نہیں پڑھا؟ کس کو فاسق کہا گیا؟ جو دوسرے پہ جھوٹا الزام لگائے. لا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، کہ ان کی گواہی قبول نہیں ہوگی. اصل میں یہ اتنی گہری باتیں سمجھنے والی ہے کہ جب تک آپ پوری طرح اٹینٹیو نہیں ہوں گے تو اس کی روح کو نہیں پہنچیں گے، اور جب تک روح کو نہیں پہنچیں گے آپ کے دل میں ان حرکتوں کی نفرت نہیں آئے گی، اور جب تک نفرت نہیں آئے گی آپ ان کو چھوڑ نہیں سکتے. عام طور پر ہم کتنا ڈٹ کے دوسروں کے مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی آواز کا، کسی کے لہجے کا، کسی کی چال کا، کسی کی شکل کا، کسی کی بات کا. خود منہ بگاڑ بگاڑ کے دوسروں کے اوپر ہنس رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں نہیں پتا کہ ہم خود فاسق بن رہے ہیں، اور اللہ کی نظر میں مقام کتنا گر رہا ہے. کیونکہ ہم تو اس کو سمارٹنس سمجھتے ہیں، ذہانت سمجھتے، عقل مندی سمجھتے ہیں. اب تو اس کو ٹیلنٹ کہا جاتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں کہ بعض اوقات کامیڈی کے نام سے جو شو ہوتے ہیں ان کو کتنا اپریشیٹ کیا جاتا ہے، جسے بڑے بڑوں کی عزتیں اتار کے رکھ دی جاتی. یہ بھی ٹیکنیکس ہو گئی دوسروں کو ذلیل کرنا. اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ یہ فسق ہے. ایسا شخص فاسق ہے. اور فاسق کون ہے؟ جس کی گواہی قبول نہیں اسلام میں، جو قابل اعتبار نہیں، قابل اعتماد نہیں. شروع میں کیا آیا؟ ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لائے تو اس کی تحقیق کرو. فاسق کی بات کو ایسے مت لو. تو کون ہے فاسق؟ جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے. یعنی جو شخص ایک مسلمان کو ذلیل کرتا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے، ٹرسٹ وردی نہیں ہے، اس کی بات کا اعتبار نہ کرو. بعض علماء نے یہ تک کہا ہے کہ اگر کوئی باپ فاسق ہو تو اپنی بیٹی کے نکاح میں اس کا ولی نہیں بن سکتا. اتنے سخت احکام ہیں، کیونکہ یہ دین کو بدنام کرنا ہے، اسلامی اخلاق کے منافی ہے. ایسے شخص کو امام مت بناؤ جس کے اندر یہ اخلاقی عیب ہے. ایسے شخص کو آذان دینے کی اجازت مت دو. اور یہ چیزیں ایمان کے بھی منافی، کیونکہ بعد الایمان کہا گیا نا کہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر ایمان لا کر پھر تمہارے اخلاق یہ ہو. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو توبہ نہ کرے. اور توبہ میں کیا چیزیں آتی؟ اخلاص، شرمندگی، فوری طور پہ گناہ کو چھوڑنا، پھر کفارہ، پھر آئندہ نہ کرنے کا عہد، اور توبہ اپنے وقت پر کرنا. تو جو شخص توبہ نہ کرے، یعنی ان حرکتوں سے باز نہ آئے، ان پر شرمندہ نہ ہو، فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ دراصل ظالم ہیں. ظالمون کس کی جمع ہے؟ ظالم کی. ایسے لوگ ظالم ہیں. کون؟ جو توبہ نہ کریں. اور ظالمون کا قیامت کے دن انجام کیا ہوگا؟ قیامت کے دن ظالموں کا انجام کیا ہوگا؟ ظلم کے بارے میں آتا نا، ظلم و ظلمات یوم القیامہ. ظلم قیامت کے دن اندھیروں کا سبب بنے گا، اندھیرے بن جائے گا. اس کے برعکس اہل ایمان کا حال کیا ہوگا؟ کہ نورہم یسعی بین ایدیہم و بایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، دور دور تک ان کا نور پھیل رہا ہوگا. اور ایسے بد اخلاق لوگ، ان کے پاس نور نہیں ہوگا، وہ اندھیروں میں ہوں گے. فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، ایسے لوگ دراصل دوسروں پہ بھی ظلم کرتے ہیں اور اپنے پر بھی ظلم کرتے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کسی کو عیب لگانا، کسی کو آر دلانا، کسی کو ذلیل کرنا،
یعنی کسی کو حقیر سمجھنا اور حقیر کرنا. چلیے تلاوت سنیے، پھر اس کے بعد ڈسکشن کرتے ہیں. بعض اوقات اگر کوئی مذاق اڑا رہا ہو اور آپ ہنس رہے ہو، کوئی ہنسا رہا ہے آپ کو کسی کا مذاق اڑا کے، اور آپ ہنسی میں شامل ہو گئے، آپ اس کا حصہ بن گئے کیونکہ آپ اس کو سپورٹ کریں. اگر آپ ہنسنے کی بجائے ناراضگی کے نظر سے دیکھتے کہ یہ غلط بات ہے نہیں کرو، پھر تو اور بات تھی. لیکن اب یہ کہنا کہ میں خود نہیں کر رہا تھا کوئی اور کر رہا تھا، تو جب آپ اس کی سن رہے تھے تو آپ بھی اسی میں شامل تھے. بعض اوقات ہم کسی کی غلطی دیکھتے ہیں تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا اس کا مذاق اڑاتے ہیں. بعض اوقات تو غلطی نہیں، کوئی پھسل گیا، کوئی گر گیا، کوئی چوٹ لگ گئی کسی کو یا کچھ، یا کوئی ایسا سین نظر آیا، تو ایسے میں بھی انسان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنی چاہیے. اس کا بھی جواز نہیں ہے، کیونکہ اگر کوئی کسی کی تکلیف پر ہنستا ہے تو وہ خود بھی اس تکلیف میں مبتلا ہو سکتا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں، یعنی دیکھیں صحابہ کرام کا تقویٰ، قرطبی نے اس کو روایت کیا، کہتے ہیں کہ اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہوتا ہے کہ میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں. یعنی انسان تو کیا، وہ جانور کا مذاق اڑانا بھی پسند نہیں کرتے تھے، کیونکہ یہ کرنے والے کو عیبدار بناتا ہے. عمرو بن شرحبیل کہتے ہیں، اگر میں کسی شخص کو بکری کے تھنوں سے منہ لگا کر دودھ پیتے دیکھوں اور اس پر مجھے ہنسی آ جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ کہیں میں بھی ایسا نہ ہو جاؤں، کہ مجھ سے بھی وہی غلطی نہ ہو جائے. کیونکہ بعض اوقات انسان کسی دوسرے پہ ہنس رہا ہوتا ہے اور دوسرے وقت میں خود بھی اسی سچویشن میں پھنس جاتا ہے. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مصیبت زدہ شخص چند عورتوں کے پاس سے گزرا، وہ اس کا مذاق اڑانے لگی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان میں سے ایک عورت اسی بیماری میں مبتلا ہوئی. یہ الادب المفرد جو ہے امام بخاری کی، اس سے یہ روایت لی گئی ہے. دیکھیے، جب بہت سے لوگ مل کے ایک کام کر رہے ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو داد دے رہے ہوتے ہیں، یہ ایک ماحول بن جاتا ہے اور سب ایک دوسرے کو شے دے رہے ہوتے ہیں اور اس کو ایک اچھی چیز سمجھا جانے لگتا ہے، تو پھر کوئی کسی کو روکنے والا بھی نہیں ہوتا. اور پھر آج ایک نشانہ ہے تو کل دوسرا بن جاتا ہے، تو پرسوں تیسرا بن جاتا ہے. بعض اوقات ہم عادتاً بھی کچھ تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ہم مذاق نہیں بھی اڑاتے، تو صرف کسی کے اندر کوئی خامی ہے، کوئی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی، تو اس کا چاہے گھر کے افراد ہی ہوں، بیٹھ کے تذکرہ تبصرہ شروع کر دیتے. یہ جو لمز کا لفظ ہے نا، اس میں کسی کے عیب کو نمایاں کرنا، کسی کے عیب کو نمایاں کرنا، ہائی لائٹ کرنا، کسی کو متوجہ کرنا، دیکھو فلاں کے اندر کیا ہے، یہ چیز ہے. بعض اوقات ہم براہ راست ہنس نہیں رہے ہوتے یا کسی کو ہنسا نہیں رہے ہوتے، لیکن کسی کی خامی کو ابھار رہے ہوتے ہیں، نمایاں کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات ڈائریکٹ اور بعض اوقات انڈائریکٹ. اور یہ جو بات ہے نا، یہ بہت ہی معنی خیز ہے. وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یہ جو عیب لگانا ہے نا، کسی کی برائی ڈھونڈنا اور کسی کو بدنام کرنا اور کسی کے اندر خرابی تلاش کرنا، یہ دراصل اپنے آپ کو برا کرنا ہے. اب دیکھیے کہ عام روزمرہ زندگی میں عموماً ہمارا جواز کیا ہوتا ہے کہ ہم تو صرف جسٹ فار انجوائمنٹ یہ بات کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا کہ کیا تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کی آیات ہی سے مذاق کر رہے تھے، یعنی اور تمہیں مذاق کرنے کے لیے کچھ نہیں ملا. تو اسی طرح اللہ رسول کے بعد عام مومنین کے لیے بھی کیا، ہنسنے کے لیے صرف دوسرے لوگ ہی رہ گئے ہیں، انسان ہی رہ گئے. اور پھر وہ بات جو اپنے لیے پسند نہ ہو دوسرے کے لیے کیوں کی جائے. منافقین کے بارے میں آتا ہے، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدہم فیسخرون منہم. منافق کیا کرتے تھے؟ مخلص اہل ایمان کے کم صدقہ دینے پر ان کا مذاق اڑاتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑاتا ہے. پیچھے پہ آتا ہے نا، انما نحن مستہزئون. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے؟ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم. پھر اسی طرح زین للذین کفروا الحیاۃ الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقہم یوم القیامہ. تقوی والے قیامت کے دن ان مذاق اڑانے والوں سے اوپر ہوں گے درجے میں، مقام میں. تو دوسرے کو دنیا میں حقیر کرنا وہاں کتنا بے معنی کام نظر آئے گا جب وہ قیامت کے دن باعزت مقام پائیں گے. یعنی آج جن کو ہم ذلیل کر رہے ہیں، اگر قیامت کے دن وہ عزت والی جگہ پر ہوئے تو کرنے والوں کا حال کیا ہوگا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ جب قوم کی بات ہوتی ہے نا،
تو بعض اوقات ہم کچھ قوموں کی جیسے بات کرتے ہیں، مثلا چائنیز کی بات کرتے ہیں تو پھر ان کی کوئی نہ کوئی عادت لے کے چینو کہہ کے یا کچھ کہہ کے ان پہ ہنسنا شروع کر دیتے. اسی طرح کبھی کسی کو حبشی کہہ کے، کبھی کسی کو گورا کہہ کے، کبھی کسی کو کالا کہہ کے، کبھی کسی کو کچھ کہہ کے تو ان کا مذاق اڑاتے ہیں. یہ چیز بھی ناپسندیدہ ہے. یعنی بعض اوقات مسلمانوں کے درمیان جغرافیائی فرق کی وجہ سے لباس میں، کھانے پینے کی عادات میں فرق ہوتا ہے، یا اور اسی طرح اگر ایک چیز دین کے ایک حصے پہ بہت عمل کر رہے ہیں اور دوسرا حصہ اگنور کر رہے ہیں تو صرف انہی باتوں کو بار بار سامنے لا کر انہیں بدنام کرتے رہنا، یا یہ کہ بعض اوقات عربوں کا نام لے کر ان پہ ہنسنا، یا شیخوں کا نام لے کر ان کا مذاق اڑانا، یا یعنی کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کرے. اسی طرح لوگوں کے کھانے کے انداز، بعض لوگ کسی طرح پکاتے ہیں، بعض اوقات کسی طرح پکاتے ہیں. آپ کسی دعوت پر گئے اور واپس آ کر وہ تبصرہ شروع کر دیا کھانے پینے کے اوپر، اور ہنسی مذاق وہاں ہی بیٹھ کے بعض اوقات شروع ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات واپس لوٹتے ہوئے راستے میں، اور بعض اوقات گھر پہنچ کر. تو یہ تمام چیزیں انتہائی ناسمجھی کی ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لباس پہ ہنسا جاتا ہے. بعض اوقات اگر کسی کو اس سٹینڈرڈ کا پہننا نہ آئے جو ہمارا خود ساختہ، ہم نے خود ہی کچھ مقرر کر رکھا ہے، تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں. بعض لوگ دوسروں کا مذاق خوب اڑا لیتے ہیں لیکن وہ اپنا نہیں اڑانے دیتے، اس پر پھر وہ غیظ و غضب کا شکار ہوتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا اپنی ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتے. تو یہ تمام چیزیں ناسمجھی کی علامت ہے، بد اخلاقی کی علامت ہے، اور اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے، انسان کے فاسق ہونے کی علامت ہے، ایمان کی کمی کی علامت ہے. دیکھیے اس سے مراد یہ نہیں کہ ہنسنا منع ہے یا ہنسانا نہیں چاہیے کسی کو. اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے طریقے سے ہنسنا ہنسانا منع ہے جس میں کسی تیسرے کا نقصان ہوتا ہو. بعض اوقات تو ہم کسی کے دین پر عمل کرنے پر بھی اس پہ ہنستے ہیں. کوئی حجاب لے لے تو اس کو مائی ماسی کہنے لگ جاتے ہیں، ملانی کہنے لگتے ہیں. بعض اوقات کوئی اگر کسی سنت کی پیروی کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مثلاً ہاتھ سے کھا رہا ہے، تو اس پر ہنسنا شروع کر دیں گے. یا یہ کہ اگر کوئی چھوٹی چھوٹی سنتوں کا خیال رکھتا ہے، مثلاً دائیں پاؤں میں جوتا پہلے پہننا ہے اور بائیں سے پہلے اتارنا ہے، تو اس کا مذاق اڑانے لگتے ہیں. تو یہ چیزیں اور بھی زیادہ خطرناک ہیں، کیونکہ اس میں کس کا مذاق ہے؟ اصل میں دین کا مذاق ہے. تو دین کا مذاق منافقت کی علامات میں سے ہے. بعض لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ حج کر کے آتے ہیں اور وہاں پر مختلف اقوام کے لوگوں کو دیکھتے ہیں، ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں. ایک نیکی کا کام کر کے آئے، بعض اوقات مسجد جاتے ہیں اور واپس آ کر وہاں کسی کو دیکھتے ہیں کسی حال میں تو اس کا مذاق کرنے لگتے ہیں یا اس کی عیب جوئی کرنے لگتے ہیں. بعض اوقات ہم زبان سے کچھ نہیں کہتے لیکن طنزیہ مسکرانا شروع کر دیتے. مثلاً کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے میں کوئی اور محفل میں آ گیا، اب دو لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر متوجہ کر رہے ہیں، دیکھو آ گیا فلاں. بڑی معنی خیز ہنسی کے ساتھ اس کو یعنی ویلکم کیا جاتا ہے. اسی طرح کانوں میں خسر پسر کرنا، اور بعض اوقات ایسی مجلس میں جہاں کوئی جاننے والا نہ ہو اور لوگ اگر کسی آنے والے کے فزیک پہ، جسم پہ، یا حال حلیے پہ، یا ڈریس پہ، یا ہیئر سٹائل پہ، یا کسی بھی چیز پہ، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز اچانک نظر آتی ہے کہ جس پر انسان کو ہنسی آ جاتی ہے، لیکن اس میں کسی اور کو شریک نہیں کرنا چاہیے بلکہ اپنی کیفیت کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. بعض اوقات دوسرے کو خوب اذیت دینے کے بعد کہہ دیا جاتا ہے میں تو مذاق کر رہی تھی. بھئی یہ بھی تو غلط ہے. یعنی مذاق کر رہی تھی یہی تو منع کیا جا رہا ہے کہ ایسا مذاق کیوں کرتے ہو کہ جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. اگر دوسرا آگے سے ریاکٹ کرے تو کہتے ہیں لو اتنی سی بات نہیں تم سے برداشت ہوتی، اتنا چھوٹا دل ہے تمہارا. اسی طرح بعض اوقات کسی کے ہنسنے کے انداز، کسی کے بولنے کے انداز کا جو مذاق اڑایا جاتا ہے وہ بھی درست نہیں. بعض مخصوص دن مقرر ہیں، 1 اپریل فول مثلاً، اس میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس مذاق میں صرف زبانی باتیں نہیں بلکہ مختلف طرح سے تکلیف دے کے دوسرے کو یعنی کپڑوں پہ سیاہی پھینک کے یا اور اسی طرح کی حرکتیں کر کے. بعض اسلامی تعلیمی اداروں میں مسلمان طالب علموں کے اندر استادوں کے نام رکھنے کی عادت ہوتی ہے، یعنی وہ استادوں کو ان کے اصل نام سے نہیں بلکہ القاب سے پکارتے ہیں. یعنی ہر ٹیچر کا کچھ نہ کچھ نام رکھا ہوا ہوتا ہے، اور اس پر بھی بہت ہنستے اور اس کو بھی بہت ذہانت سمجھتے ہیں. اور پھر بعض اوقات بےہودہ قسم کے ٹائٹل پارٹیز وغیرہ میں دیے بھی جاتے ہیں. بعض الفاظ جو وہ فیملی جوکس بن جاتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو وہی بول کر انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. پھر اسی طرح اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی ٹنگ سلپ ہو جائے، مثلا کوئی تجوید سنا رہا ہے گروپ میں
اور اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو باقی سارا گروپ ہنس پڑے. ترجمہ سنانے میں کوئی غلطی ہو گئی یا کوئی بات کہنا کچھ چاہتا تھا اور منہ سے کچھ اور نکل گیا تو اس پہ چلے اگر مسکراہٹ کسی کی آ بھی گئی یا ہنسی نکلنے بھی لگی تو اس کو کنٹرول کرنا ضروری ہے، نہ کہ پھر بار بار اس لفظ کو پکڑ کر اس کی چڑ بنا کے اس کو یاد کرانا. یہ جو تنابز ہے نا، یہ چڑ بنانے کے لیے آتا ہے کہ دوسرے کی چڑ نہ بناؤ. بعض اوقات کوئی ایک خاص لفظ سے چڑھتا ہے نا، بچے جیسے، تو وہ ان کو اسی لفظ سے بار بار پکارتے ہیں اور وہ اور چڑھاتے ہیں، وہ اور روتا ہے بچہ اور چڑھاتے ہیں. بعض اوقات شادی کے گانوں میں دوسروں کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور اس پہ بھی بہت خوش ہوتے ہیں اور سب ایک دوسرے کو واہ واہ کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح بعض اوقات رشتہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، پھر واپس آ کر ناک نقشے کا، حال حلیے کا، ان کے گھر کا، ان کی عادتوں کا وہ مذاق اڑاتے ہیں، وہ برا بھلا کہتے ہیں. اسی طرح جو کھانا کھایا جاتا ہے بعض اوقات لوگ اس پر مذاق شروع کر دیتے ہیں. اگر کسی نے پکایا ہو اور وہ ٹھیک نہ پکا ہو تو اس میں اتنے عیب نکالنا اور پھر پکانے والے کو اس کی محنت کی قدر نہ کرنا بلکہ الٹا اس پر ہنسنا، یہ بھی ناپسندیدہ چیزوں میں سے ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے عیب نہیں نکالا کرتے تھے، اگر کوئی چیز پسند نہیں آتی تھی تو خاموش ہو جاتے تھے. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے کوئی شخص بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے کمزور ہو گیا یا کچھ، تو اس کو اس طرح کی باتیں کرنا، تم تو ہوا میں ہی اڑ جاؤ گی، یا یہ کہ تم تنکا بن گئی ہو، یعنی اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے. یعنی کسی کی جسمانی کسی چیز کو اچھالنا، یا کیونکہ اس سے دوسرے بعض اوقات بچپن میں کچھ بچے موٹے ہوتے ہیں، کچھ پتلے ہوتے ہیں، تو موٹے بچے کو موٹا موٹا کہہ کے پکارنا اسے کمپلیکس میں مبتلا کر دیتا. اس طرح کے نام دے کر پکارنا، ساری زندگی کے لیے بچے کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور یہ کام ماں باپ خود کر رہے ہوتے ہیں. مجھے سمجھ نہیں آتی بعض اوقات کہ اس میں کون سی خوبی ہے، اس میں کیا بھلائی ہے. پھر اسی طرح بعض اوقات ریگنگ، ہیزنگ اور بلی کرتے ہیں نا اسکولوں میں بچے ایک دوسرے کو، تو بعض اوقات اس کی وجہ سے جان سے مار دینے تک کے واقعات اور حادثات سامنے آتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ ساری چیزیں جو ہے یہ نفرتیں پیدا کرنے والی ہیں، اور جب دلوں میں نفرتیں آ جاتی ہیں، دوریاں آ جاتی ہیں، تو پھر وہ کسی طرح نکلتی نہیں. ایک خاتون نے دوسری کو صرف اتنا ہی کہا تھا کہ ان کا قد چھوٹا ہے، یہ چھوٹے قد کی ہے، یہ ٹھنگنی ہے، تو آپ نے اس پر اتنی سخت ناپسندیدگی کا اظہار کیا کہ یہ ایک لفظ اتنا سخت ہے کہ پورے سمندر کو کڑوا کر دے. سمندر جو پہلے ہی نمکین ہوتا ہے، اگر وہ کڑوا ہو جائے تو آپ کس چیز سے اس کی مٹھاس لائیں گے واپس. ایسی باتیں جب دلوں میں نفرتیں پیدا کر دیتی ہیں تو پھر کہاں سے مٹھاس گھولیں گے ان دلوں میں، کہاں سے محبتیں آئیں گی. اور اگر آپ غور کریں تو سب سے بڑا مسئلہ انسانوں کے درمیان کیا ہے؟ تعلقات کی خرابی کا، اور اس کے یہی اسباب ہیں. ابھی آگے بھی اور اسباب آ رہے ہیں، لیکن بنیادی طور پر یہ اسباب ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات انسان کے پاس ساری نعمتیں ہوتی ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہوتا، خوشی نہیں ہوتی، آپس میں پیار محبت نہیں ہوتا، بہن بھائیوں میں پیار محبت نہیں، میاں بیوی کے درمیان نہیں، سسرالی رشتوں کے ساتھ نہیں، جہاں کہیں کام کرتے ہیں وہاں لوگوں کے درمیان نہیں. اور اگر دیکھا جائے، وجہ معلوم کی جائے، چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی بن چکی ہوتی ہیں. حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن نہ تانے دینے والا ہوتا ہے، نہ لانتے کرنے والا، نہ فحش بکنے والا، نہ زبان درازی کرنے والا. یعنی مومن کے اندر یہ صفات نہیں پائی جاتی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی ایک بات منہ سے نکالتا ہے اور اس کے سوا اس کی کوئی غرض نہیں ہوتی کہ لوگوں کو ہنسا دے، اور اس بات کی شامت سے وہ اس قدر پست گڑھے میں گرتا ہے جس کی گہرائی اس فاصلے سے بھی زیادہ ہے جو زمین اور آسمان کے درمیان ہے. مشکات کی حدیث ہے. یعنی ایک لفظ ایسا منہ سے نکالتا ہے یا ایک جملہ جس سے اس کی غرض اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ وہ لوگوں کو ہنسا دے. دوسروں کو ہنسانے کے لیے ایسا جملہ بولتا ہے، کوئی الٹے سیدھے لفظ بولتا ہے، یا کسی کی عزت اچھالتا ہے، یا کسی کے اوپر کوئی عیب لگاتا ہے، تو اتنی اس کی شامت آتی ہے کہ وہ اتنا نیچے جا گرتا ہے اللہ کی نگاہ میں جیسے کوئی آسمان سے زمین پہ آ کے گرے. اور حقیقت یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے کسی انسان کا گرنا زیادہ تکلیف دہ ہے اس گرنے سے جو پھسلنے کی وجہ سے ہو. یعنی بازو کا سلپ کر کے انسان جو گرتا ہے، جس سے آئس کے اوپر سے انسان سلپ کر کے ہاتھ پاؤں توڑا بیٹھتا ہے،
وہ کم درجے کی تکلیف ہے، وہ کم درجے کا نقصان ہے بنسبت اس کے کہ انسان دوسرے کو ہنسانے کے لیے ایسی بات منہ سے نکالے اور وہ اللہ کی نگاہ میں یا جہنم کے گڑھے میں اتنا دور جا گرے. کیونکہ بعض اوقات ایک ایسا جملہ یا ایک ایسی بات اتنے دور رس نتائج رکھتی ہے کہ دوسرے شخص کی پوری شخصیت ڈیمیج ہو جاتی ہے، یعنی وہ سر اٹھانے کے قابل نہیں رہتا. لیکن جو کچھ ہو چکا سو ہو چکا، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، اور انسان کے اگر دل میں بھی ایسا خیال آ جاتا ہے یا زبان سے کوئی بات ایسی نکل جاتی ہے یا کہ اشاروں میں ایسی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو انسان کو فوراً توبہ کرنی چاہیے اور دوسروں سے بھی معافی مانگنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے جہاں ضرورت ہو. کیونکہ حدیث میں آتا ہے جس نے اپنے کسی بھائی پر کوئی ظلم کیا ہو یا اس کی آبرو ریزی کی ہو، یعنی اس کی بے عزتی کی ہو یا کچھ چھین لیا ہو، تو لازم ہے کہ آج ہی اس سے قبل اس سے معاف کرائے کہ جب درہم و دینار کچھ بھی پاس نہ ہوں گے. اگر نیک عمل کچھ ہوں گے تو بقدر ظلم چھین لیے جائیں گے، اور اگر کچھ بھی نیکیاں نہ ہوں گی تو مظلوم کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے. یہ بخاری اور مسلم کی حدیث کا ترجمہ ہے.